ہم معیشت کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ہمارا پورا بینکنگ کا نظام سود پر چل رہا ہے. اب ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں اور آپ اس کے اوپر کافی آپ کی گہری نظر بھی ہے. کیا کہیں گے اس کا متبادل نظام تو اسلام نے دیا، اور اسلام تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی پیدا ہو گیا تھا. سبحان اللہ. اور آج یہ قیامت تک کے لیے دین ہے. سبحان اللہ. بلے بلے. اسلامی نظام معیشت کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سچ بولا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آقا علیہ السلام نے دو جملے، اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. یہاں جو ہے وہ امپورٹڈ وزیر خزانہ، جس طرح آپ نے بھی کہا، یہ کبھی ایک آتا ہے، کبھی دوسرے کو لایا جاتا ہے، کبھی تیسرے کو، اور پھر یہ بیٹھ کر سر جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ ہم نے عوام کا مزید خون پسینہ کیسے نچوڑنا ہے، اور ان کو کس طرح مزید غلام بنانا ہے، اور ان کی عزتوں کے سودے ہم نے کس طرح کرنے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظ فرمائے، فرمایا الحلال بین والحرام بین. فرمایا جو اللہ نے حلال چیزیں کی ہیں وہ بھی تمہارے لیے میں نے واضح کر دی ہیں، اور جو اللہ نے چیزوں کو حرام کیا وہ بھی میں نے تمہارے لیے واضح کر دی ہے. جب حلال واضح ہو گیا، حرام واضح ہو گیا، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے کر آئے. آپ نے دیکھا کہ ایک ریڑھی ایک جگہ کے اوپر اناج ہے. آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا، نیچے دیکھا تو وہ نیچے سے تر تھی، نمی تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا کہ اس میں بارش ہو گئی جس کی وجہ سے یہ نمی. اس موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم ان نچلے حصے کو تم اوپر کیوں نہیں رکھتے؟ اور ساتھ فرمایا من غش فلیس منا. اس کا معنی یہ ہے، فرمایا جس نے ہمیں اندھیرے میں رکھا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ماشاءاللہ. تو فرمایا جب ہر چیز واضح ہو چکی ہے تم واضح کر کے دو. جس کے اوپر جو رزق تمہارا ہے وہ تمہیں ایسے تلاش کرے گا جس طرح تمہیں موت کا فرشتہ تلاش کرے گا. تو ہمارے یہاں پہ بے برکتی اسی لیے ہے کہ جب میں ریڈی کے پاس جاتا ہوں وہ پھل آپ کو اور دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن شاپر میں وہ گلے سڑے ڈال دیتا ہے. استاد گرامی حضرت قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے پکوڑے سموسے بیچنے والے سے لے کر اوپر کی سطح تک سب کے سب کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ بھی کرپشن ہے کہ آپ غلط تیل استعمال کر رہے ہیں. یہ بھی کرپشن ہے کہ آپ روزہ دار کو جو کھجوریں دے رہے ہیں اس کے اوپر لاہور کا سب سے گندا ترین تیل استعمال کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سموسوں کے اندر یہ استعمال ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ آپ یہ سمجھتے ہیں یہ معاشرے میں یہ برائیاں اس طرح حائل ہو چکی ہیں، حلول ہو چکی ہیں کہ ہم اس کو برائی سمجھ نہیں رہے. نہیں سمجھ رہے. یہ کیا ختم ہو گئی. یہ مساجد میں یہ اور تو کہیں اور جگہ نہیں ہے. یہیں پہ سارے جمعہ والے دن آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں. خطبے میں ہم نے دیکھا اور چیزیں بہت زیادہ ہم بتاتے ہیں، لیکن یہ جو معاشرتی برائیاں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. رشوت دیتے ہوئے ہم بالکل نہیں جھجکتے، نہ شرماتے ہیں. کوئی بھی کام کرانا ہم جا کے آج کے روزوں کے مہینے میں دیکھتا ہوں جس بھی سرکاری دفتر میں آپ جاتے ہیں وہ حج عمرے پہ چلے گئے ہیں سارے لوگ، لیکن اس سے پہلے وہ رشوت لے کر گئے ہیں، لوٹ مار کر کے گئے ہیں، سود کا کام، گروی کا کام کر کے جا رہے ہیں. جہاں تک مسجدوں کا معاملہ آپ نے ذکر کیا، پہلی تو بات یہ ہے کہ اسپیکروں پر پابندیاں لگ گئیں. اور آج سے 20 سال آپ خود پیچھے چلے جائیں، جب خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہوتے تھے گھر میں عورتوں کی زندگی بدل رہی ہوتی تھی، آواز ان کے کانوں تک پہنچ رہی تھی. وہ چونکہ انہوں نے کہا ایسا یہ نظام آپ دیکھیں کہ رمضان میں 9ویں 10ویں کے پیپر ہو رہے ہیں اور آخری عشرے میں ہو رہے ہیں تاکہ کہیں نوجوان مسجد کی طرف نہ آ جائیں. وہ تیاری کر رہے ہیں اپنے پیپر کی. اسلام میں تو چھٹی کا تصور ہی نہیں، لیکن پہلے جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی. اب لوگ اس وقت آتے ہیں جب امام صاحب خطبہ پڑھ کے فرض پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس 1-2 منٹ میں امام صاحب کے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ وہ کسی کے دل کے اوپر رکھے یا 2 پھونکے ماریں تو اس کی تقدیر بدل جائے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی لوگوں کے اندر اس طرح تربیت کی ضرورت ہے اور یہ مسلسل تربیت ہونی چاہیے؟ جی، اور یہ صرف مسجد نہیں، یہ ڈی سی کے آفس میں بھی ہونا چاہیے، یہ ایس ایچ او کے کمرے میں بھی ہونی چاہیے، یہ اے ایس پی کو بھی پتہ ہونا چاہیے، یہ ایس ایس پی کو بھی پتہ ہونا چاہیے. یہ ہر نظام زندگی اور ہر شعبہ حیات کے ہر شخص کو یہ پتہ ہونا چاہیے مجھے میرا دین کیا کہتا ہے. بالکل.